میں نے سبری سنی اور وسعت اللہ خان صاحب کا مضمون ہے اور اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ دراصل بازار عمران خان کا حقیقی دشمن ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے قابل رحم حالت ذرائع ابلاغ کی ہے۔ وہ یہ تو نہیں بتا یا دکھا پا رہے کہ نواز شریف نے دراصل آرمی چیف یا ISI کے سربراہ کے بارے میں کیا کہا، مگر جو بھی کہا اس پر تنقید و تجزیات کو ضرور نمایاں کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی کچھ چند ہفتے قبل کسی ویب سائٹ پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے اہل خانہ کے مبینہ سمندر پار اثاثوں سے متعلق رپورٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ اصل رپورٹ کسی چینل یا اخبار نے نہیں دکھائی یا چھاپی، البتہ رپورٹ کی صداقت کو چیلنج کرنے کے لیے میڈیا کو ضرور آزادی میسر ہے۔ اگر ایک ریٹائرڈ جرنیل کے سلسلے میں احتیاط کا یہ عالم ہے تو اسی میڈیا سے یہ توقع رکھنا بہت زیادتی ہوگی کہ وہ حاضر سروس اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے بارے میں 3 بار وزیر اعظم رہنے والے سویلین کے بیان کو من و ان کور کر سکیں۔ نواز شریف کی جانب سے نام لے کر تنقید والی تقریر کے فوراً بعد صرف ایک انگریزی اخبار ڈان کی ویب سائٹ پر اسے نمایاں سرخی بنایا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی وہ سرخی بھی نیلی پڑ گئی۔ وہ تمام ٹی وی اینکرز جو اب تک سیاستدانوں کو چھیڑتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ، محکمہ زراعت، خلائی مخلوق، فرشتے جیسی اصطلاحات کے پیچھے چھپنے کی بجائے کھل کر نام کیوں نہیں لیتے، اب جب کہ ایک سیاستدان نے کھل کے نام لے لیا ہے تو وہی اینکرز دراصل چونکہ کے پیچھے چھپتے پھر رہے ہیں۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ کسی قومی ادارے کی قیادت پر نام لے کر تنقید کی جائے، مگر اس دن کے پیچھے 74 برس کی آنکھ مچولیانہ قومی تاریخ ہے۔ فکرہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ ہر شریف آدمی، ہر محب وطن کی یہی سوچ ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، مگر وہ جب ریچھوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو پھر اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس عرصے میں سے 35 برس براہ راست فوجی حکومت رہی اور باقی وقت کاروبار مملکت کی باغیں ہاتھ میں رکھنے کی بلا واسطہ کوشش ہوتی رہی۔ ہر نیا مارشل لا فوجی حکمران اور اس کے ساتھیوں پر براہ راست تنقید کا راستہ کھولتا رہا۔ ہر مارشل لا فوجی قیادت کی توقیر کو پٹا لگاتا رہا۔ پاکستان کا ہر صوبہ ماں سوائے پنجاب دبے یا کھلے لفظوں میں وفاق اور وفاق کے پردے کے پیچھے بیٹھنے والوں سے شاکی رہا، لیکن کسی صوبے کی صف اول کی قیادت نے سوائے فوجی صدور کے کسی حاضر سروس جرنیل کا نام لے کر کبھی تنقید نہیں کی تھی۔ لہٰذا نوبت اگر یہ آ جائے کہ وسطی پنجاب میں کوئی صف اول کا پنجابی لیڈر کھلے جلسے میں نام لے کر بات کرے اور مجمع آوازیں کسنے کی بجائے تالیاں بجائے، تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے جسے سدھارنے کی فوری ضرورت ہے، قبل اس کے کہ یہ چلن عام ہوتا چلا جائے۔ پہلا آزمودہ طریقہ تو یہ ہے کہ نام لینے پر مزید مقدمات بنا دیے جائیں، اسے ایک بار اور غدار اور انڈین ایجنٹ کہہ دیا جائے اور کورس کے انداز میں تکرار جاری رکھی جائے کہ کسی ایک ریٹائرڈ یا حاضر عہدیدار پر تنقید دراصل پورے ادارے کو مطعون کرنے کے برابر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کے دائرے میں کارکردگی پر نظر رکھنے کے بہانے گھسنے سے پہلے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی کارکردگی پر بھی نظر ڈال لے، تاکہ وہ خامیاں خود کو بھی دکھائی دے سکیں جن کے ہوتے جو باتیں ڈرائنگ روم میں ہوتی تھیں اب کھلے عام ہو رہی ہیں۔ خلق خدا دن بدن بے باک و بدتمیز ہوتی جا رہی ہے اور اس بدتمیزی کی زد میں سیاستدان اور پارلیمان تو خیر پہلے سے ہی ہیں، اب نیب کے بعد عدلیہ اور فوج بھی آ چکے ہیں۔ ایک جمہوری فضا میں کسی بھی قابل اعتراض بیانیے کا جواب بیانیے سے دیا جانا چاہیے، مگر اس کے لیے تھوڑی علمی اور تجزیاتی محنت اور سیاسی شعور درکار ہے۔
چنانچہ آسان راستہ اپوزیشن یا حکومت کے لیے یہ ہے کہ ایک کہے کہ تو کمینہ، دوسرا کہے کہ تو خبیث، تو چور نہیں تو ڈاکو، تو انڈین ایجنٹ نہیں تو یہودی ایجنٹ۔ اس سے گالم گلوچ تو کہا جا سکتا ہے، بیانیہ ہرگز نہیں۔